ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 2، یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ حسن اور ذکی جب باہر نکلے اسی وقت ابریش نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ یار اسے گاڑی سے ہی چلانی تو نہیں آتی، بس گزارا ہی کرتی ہے، اوپر سے میڈم نے جتنی سپیڈ رکھی ہوئی ہے اللہ خیر ہی کرے۔ ذکی مسکراتا ہوا حسن کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی باتوں پر حسن بھی مسکرا رہا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہ سمجھنا، مجھے زینب نے بھی بتایا تھا، اور ایک دفعہ تو ابریش کے ساتھ میں بھی تھا گاڑی میں۔ اف اتنا برا حال ہوا تھا میرا، اتنے جھٹکے دے دے کر اس نے گاڑی چلائی تھی۔ 2 دن تک میرا جسم درد کرتا رہا، اور اوپر سے خود کے سوا کسی کو ڈرائیو کرنے بھی نہیں دیتی۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی جو اس کے ساتھ گاڑی میں کہیں جاؤں۔ ذکی گاڑی چلاتے ہوئے حسن کو بتا رہا تھا۔ حسن اس کی باتوں پر بس ہنس ہی رہا تھا۔ آپ بھی تم اٹھو اور اوپر چلو، اور اب آپ ایک لفظ نہیں بولیں گی، بلکہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ سب جا چکے ہیں تو آپ یہاں کیوں باتیں سنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ بلال کی حالہ مسلسل ابریش کو باتیں سنائی جا رہی تھیں۔ مہمان سب جا چکے تھے کیونکہ سب کو یہی بتایا گیا تھا نکاح فی الحال کینسل ہو گیا ہے، لیکن بلال سے رابطہ نہیں ہونے کا ذمہ دار اس کی حالہ ابریش کو ہی ٹھہرا رہی تھی۔ ابریش ان کی تمام باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ ابریش بالکل باتیں سننے والوں میں سے نہیں تھی۔ دراصل اس کا دھیان ان باتوں پر نہیں تھا، وہ مسلسل بلال کا سوچ رہی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اس کے موبائل بھی مسلسل چیک کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے دوستوں سے رابطہ کر کے عمر کو بھی رہا کروائے۔ حسن اور ذکی جو ہی گھر میں داخل ہوئے، ابریش زینب کو کہہ رہی تھی کہ وہ مزید بلال کی حالہ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، اور امی کو ان کے پاس بٹھا کر جلدی سے ذکی کے پاس آ گئی۔ بھائی مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات ذرا اکیلے میں آ کر سنیں۔ حسن نے اس کی بات سن کر اسے گھور کر دیکھا جب ابریش مسکرا کر ذکی کو ایک کمرے میں لے آئی۔ ابریش نے دروازہ کھولا ہوا تھا۔ زینب اور حسن دونوں شرارت سے ان کی باتیں چھپ کر سننے لگے۔ دیکھیں بلال کی حالہ مسلسل مجھے الزام دے رہی ہیں کہ میری وجہ سے وہ غائب ہے، اور مجھے ایک بات کنفرم ہے کہ یہ مجھ پر کیس کر دیں گی، اس لیے پلیز میری مدد کریں اور ہم بلال کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو میں منا لوں گی، وہ کچھ نہیں کرے گا اب، لیکن اگر انہوں نے کیس کر دیا تو میں جیل نہیں جانا چاہتی۔ پلیز اب اس کا یہی حل ہے، ورنہ بہت بدنامی ہو جائے گی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے پھانسی کروا دیں گی، اور دوسری بات مجھے اب یاد آئی میری گھڑی اور فون وہیں رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی اس کے گھر چلا گیا تو سب کا ہی مجھ پر شک جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ اب وہاں نہیں جائیں گی، میں اور ذکی سب سنبھال لیں گے۔ حسن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ معاملہ اب آپ مجھے ہی سنبھالنے دیں، اور پلیز بالکل مدد نہ کریں کیونکہ پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ کیا باتیں بنائیں گے؟ حسن مسکرا کر اسے چھیڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ ابریش دوسری طرف مڑ کر مسکرا گئی۔ پلیز بھائی آپ ان کو سمجھائیں نا۔ اچھا نہیں یار، جیسا کہہ رہی ہے مان لیتے ہیں۔ ذکی نے حسن کو سمجھایا تو وہ مان گیا۔ اسی دوران زینب بس خاموش کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ حسن اپنے گھر کی جانب جانے لگا، جبکہ ابریش اور ذکی کا پلان بلال کے گھر جانے کا تھا۔ ابریش میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن ڈرائیو میں خود کروں گا، تم مجھے مار ڈالو گی۔ ابریش اس کی بات پر مسکرا کر جاتے ہوئے حسن کو دیکھنے لگی۔ اگر چاہو تو ابھی بھی روک لیتے ہیں اسے۔ کیوں؟ ایسے ہی مجھے لگا تم شاید اسے مس کرو۔ میں نوٹ کر رہی ہوں آپ بھی حسن اور زینب کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے میرا ذکر کیا ہے۔ حسن ابریش کے بالکل پیچھے کھڑا مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے ابریش ڈر گئی۔ یار میں سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، ورنہ ہمارا کام پر کم اور تمہیں سوچنے میں زیادہ دھیان ہوگا۔ ذکی کا اشارہ ابریش کی طرف تھا جسے وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ ہاں میں چلوں گا ساتھ۔ ابریش اس کی بات پر کچھ نہ بولی۔ ابریش لے چلے اسے بھی ساتھ۔ اگر یہ جائیں گے تو یہ بات ان کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ میں ان کی کوئی بات وہاں نہیں مانوں گی، پھر وہاں مجھ سے نہ لڑیں۔ وہ تو پہلے چلیں پھر دیکھتے ہیں۔ حسن مسکراتا ہوا اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابریش ڈرائیو کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس نے سٹارٹ ہی پہلے جھٹکے دے کر کی۔
اس سے ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کہ حسن اور ذکی اس پر ہنس رہے تھے، جس وجہ سے اس سے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ چلا رہی ہوں، چل جائے گی، وہ حسن کو دیکھ کر بولی اور اسی لمحے اس کی گاڑی چل پڑی۔ پھر ابریش نے اتنی سپیڈ رکھی کہ حسن کا کہنے پر بھی وہ نہ رک رہی تھی۔ آہستہ چلاؤ، ہمیں بھی ساتھ میں مارو گی کیا؟ ایسے کیوں چلاتی ہو گاڑی تم؟ حسن اسے تنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کیا ہے نا، میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں مریں، اور دیکھو میرا خواب پورا ہونے لگا ہے۔ ابریش بھی اسے جواباً تنگ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زینب کے سہاگ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ یہ بھی تو ہے نا ساتھ میں۔ ابریش اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرائی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر گئی۔ آپ کو کسی کی کال آ رہی ہے؟ حسن ابریش کو فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ابریش کال دیکھ کر گاڑی سائڈ پر لگا کر میسج کرنے لگی۔ جب حسن اور ذکی اسے گھورنے لگے، I'm sorry، ضروری کال تھی۔ تو کال کیوں نہیں اٹھائی؟ حسن کے پوچھنے پر ابریش اسے تنگ کرنے لگی۔ وہ ذرا پرسنل کال تھی، آپ کے سامنے تو میں ان سے بات نہیں کر سکتی نا۔ ابریش یہ کہہ کر مسکرا کر گاڑی چلانے لگی۔ تم نہیں سمجھ سکتے ان لڑکیوں کو، ان کی ہر کال پرسنل ہوتی ہے۔ ذکی حسن سے مخاطب تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ابریش حسن کو تنگ کر رہی ہے۔ وہ ابریش کہاں چلی گئی ہے بغیر بتائے؟ امی وہ ذکی کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے گئی ہے، آپ بس ان کو نہ اٹھنے دینا، یہ کہیں آپ ہی پر کیس نہ کر دیں۔ کیا وہ اس سلسلے میں تو کہیں نہیں گئی؟ بہت ہی پاگل ہو تم دونوں بہنیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم دونوں اتنی بے وقوف ہو یا پھر وہ تمہیں بے وقوف بنا گئی۔ ماما زینب کی کم عقلی پر حیران ہونے لگی۔ وہ گاؤں کی عورت قانون کہاں جانتی ہے، اور ویسے بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹنے لگے، اور جہاں تک بات ہے اسے روکنے کی تو وہ ویسے بھی جانے والی نہیں، گاؤں سے وہ رہنے کے لیے ہی آئی ہیں۔ مجھے تو اپنے بچے کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ فکر نہ کرے، انشاءاللہ جلدی گھر آ جائے گا خیریت سے۔ زینب حیران ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا، اور سر پر ہاتھ مارتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابریش گاڑی پارک کرنے لگی۔ حسن اور ذکی دونوں بلال کے گیٹ پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابریش نے آ کر دروازہ کھولا۔ بلال کے گھر کا گیٹ یا تو اندر سے کھلتا تھا یا پھر چابی سے، جس طرح عام گیٹ کھلتے ہیں۔ ابریش کبھی پہلے تو یہاں نہیں آئی تھی، لیکن اس کے گھر کی چابیاں اس نے انہیں بہت سال پہلے دی ہوئی تھیں جب وہ کچھ بہتر ہوتا تھا۔ اندر جاتے ہی ابریش پورے گھر میں دوائیاں تلاش کرنے لگی۔ ہمیں اسے ہسپتال لے کر جانا چاہیے، حسن نے رائے پیش کی۔ بھائی میں دوائیاں لاتی ہوں، اس کو ادھر ہی لگا کر چلتے ہیں واپس، ابریش اس کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے بولی، جس پر حسن کو بہت غصہ آیا۔ وہ چپ رہا کیونکہ وہ ابریش سے ناراض ہو چکا تھا۔ ابریش نے اسے فی الحال کچھ نہ کہا اور اپنے کام پر لگ گئی۔ آخر اسے ایک جگہ سے کچھ ادویات مل گئی، وہ ان کو لے کر ان دونوں کے سامنے رکھنے لگی۔ بلال اس وقت بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ ایک دوائی لے کر بلال کے ماتھے کے زخم پر ہاتھ سے لگانے لگی۔ حسن اور ذکی بھی الگ الگ دوائیاں لے کر اسے لگانے لگے۔ جب حسن نے ابریش کو دیکھا کہ وہ اسے چھونے لگی ہے، مگر وہ بغیر کچھ بولے گن سے ابریش کو پیچھے کرنے لگا، جس پر ابریش اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ ذکی ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ابریش ہاتھ سے گن پیچھے کرتی پھر سے لگانے لگی۔ سمجھ نہیں آتی ایک بات کہ نہیں چھونا اس کو، اور جاؤ یہاں سے باہر، اس کی شرٹ اتارنی ہے ہمیں۔ حسن اسے بہت غصے میں بولا۔ اب اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ بغیر کچھ بولے گاڑی کی چابیاں ذکی کے سامنے، بلال کا موبائل اس کے پاس رکھ کر دوائی زور سے نیچے پھینک کر دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ حسن اور ذکی دونوں ہی اسے حیرانگی سے دیکھتے رہے۔ اتنی سختی نہ کیا کر، میں جتنا اسے جانتا ہوں نا، یہ خود بہت غصے والی ہے اور جذباتی بھی بہت ہے۔ اب جاؤ دیکھو اسے، اس کی دوائیاں لگا دوں گا۔ رکو یار، کہاں جا رہی ہو؟ حسن دروازے سے نکلتے ہوئے ابریش کو روکنے لگا۔ وہ فون پر لگی ہوئی تھی، جس کو اگنور کرتی ہوئی چلتی رہی۔ آگے جا کر فون کاٹ کر رکی۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ ابریش اسے بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ برا لگا ہوگا نا وہ میں آپ پر غصہ کر گیا؟ ہاں اس وقت مجھے بھی بہت غصہ آ گیا تھا۔ ابریش مسکرا گئی۔ آپ ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر آ گئے۔ آرزو یہی ہے کہ تیرے ساتھ دیکھوں دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں۔ وہ لوگ کام ختم کر چکے تھے، اب بس جانے لگے تھے جب بلال پانی مانگنے لگا۔ میں پلا دیتا ہوں، جب آپ کو قریب محسوس کرتا ہے تو اس کو پیاس لگ جاتی ہے۔ حسن ابریش کو روکتا خود پانی پلانے لگا۔
ابریش بھی خاموشی سے پیچھے ہو گئی۔ اب بلال کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا تھا۔ اب وہ بغیر دیر کیے وہاں سے چلے گئے۔ ویسے بھی زینب اسے کال کر کے خوشخبری سنا چکی تھی، تو ابریش کو جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا میرے بچے؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں اپنے پاس دیکھ کر کتنی خوش ہوں، ماما روتے ہوئے عمر کو چومتے ہوئے بولی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، وہ بلال میرا کچھ نہیں کر سکا۔ عمر بالکل ٹھیک تھا، بلال نے اسے زیادہ چوٹیں نہیں دی تھیں۔ ابریش گھر کے اندر بھاگ کر آئی۔ بھائی تم ٹھیک ہو نا؟ ابریش مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، عمر بھی مسکرایا۔ امی اس کا نکاح نہیں ہوا، شکر ہے جان چھوٹی میرے بچوں کی اس سے، لیکن پھر بھی وہ میری بچی کو سب میں بدنام۔ نہیں ماما بالکل نہیں، کوئی بدنامی نہیں ہوئی، شکر ہے آپ ہی کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ زینب ماما کو سمجھانے لگی۔ ہاں امی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر بھی پرسکون ہو کر بولا۔ ابریش کو خوشی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابریش تم میری بات سنو، تم جانتی ہو نا کہ میرا کبھی ایسا نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیوں اس دن میں تم سے بدتمیزی کر گیا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ بلال اگلے دن ریسٹورنٹ میں آ کر ابریش کا راستہ روک کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ ابریش سب کے سامنے یوں شرمندہ ہو رہی تھی، وہ اسے گیٹ سے باہر لے آئی۔ بلال میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن تم سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا ایک اچھا دوست مانا ہے، میں تو تمہیں اپنا بھائی مانتی تھی اور تم مجھے زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابریش میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں کتنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی ہوں گی۔ ہاں لیکن مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اگر مجھے کسی چیز کا فرق پڑتا ہے تو وہ میرے اپنوں کے رویوں کا، اور تم نے کل بہت گری ہوئی حرکت کی ہے، میں نے تمہیں کن حالات میں معاف کیا ہے اور کیوں کیا ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ ابریش اس وقت بہت غصے میں تھی۔ اب معاف کر دیا ہے تو بھول بھی جاؤ نا۔ نہیں بھول سکتی، پلیز ابریش، تم اتنی سخت دل تو کبھی نہیں تھی، کبھی کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، پھر اس بار کیوں؟ کیونکہ اس بار تم نے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی اذیت دی ہے، اگر وہ مجھے معاف کر دے تو ہاں پھر میں بھی شاید بھول جاؤں۔ اس سے میں نے کل ہی معافی مانگ لی تھی، اس لیے تو گھر آیا ہے، میں نے معافی مانگ کر اسے بھی چھوڑ دیا، تم بھی مجھے ایک موقع دو۔ بلال ابریش سے التجا کرنے لگا۔ ابریش نے آتے ہوئے حسن اور اس کے دوست ربیکہ کو دیکھ لیا۔ اسے تنگ کرنے کے لیے بلال سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ بس کرو یار، میں بھول بھی گئی ہوں، تم اندر آؤ نہ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابریش کو ایک دم سے بدلتے ہوئے دیکھ کر بلال بھی حیران رہ گیا، جبکہ حسن کا منہ ہی کھلا رہ گیا ابریش کو اس سے اتنا فری ہوتے دیکھ کر۔ خود جس کے ساتھ چاہے گھومے، ساری پابندیاں صرف میرے لیے ہی ہیں۔ ابریش دماغ میں سوچتی بلال کو اندر سٹاف روم میں لے آئی۔ اس وقت اس روم میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے ابریش نے دروازہ کھلا ہی رکھا، لیکن پہلے تو حسن حیران تھا، اب اسے غصہ آنے لگا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ بلال کو وہیں سے گھسیٹ کر باہر نکال دے۔ وہ آخر بے قابو ہو کر اندر آ گیا۔ آگے وہ دونوں دور دور بیٹھے ہوئے اپنے اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ سنو تم ذرا باہر جاؤ گے، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ حسن بلال کو غصے سے باہر بھیجنے لگا۔ وہ پہلے تو نہ اٹھا، لیکن پھر ابریش کے کہنے پر چلا گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں پر اس کے ساتھ بیٹھی؟ حسن غصے سے ابریش کو جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہی تھی؟ فرینڈس ہیں، باتیں کر رہے تھے، اور ویسے بھی میں نے تم سے پوچھا کہ تم باہر اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ابریش بھی غصے سے بولی۔ تم مجھے سچ بتاؤ، تم مجھے استعمال کر رہی تھی؟ مطلب جب وہ نہیں تھا تو تم نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور جب وہ واپس آ گیا تو پھر سے اس کے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 2 دن میں بھی کسی کے پیار کا بخار اتر سکتا ہے۔ حسن آنکھوں میں آنسو لیے بولا۔ اس کے ان الفاظوں نے تو جیسے ابریش کی جان ہی لے لی ہو، وہ وہی زمین بوس ہو گئی۔ حسن اسے اس حالت میں چھوڑ کر ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ ربیکہ اسے اسی طرح جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے گئی، لیکن جب تک حسن جا چکا تھا، بلال نے اندر آ کر ابریش کو اس طرح زمین پر پڑے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھنے لگا۔ ابریش بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ حسن اس وقت سمندر پر گیا تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ ان کی اس لڑائی کے بعد ان کی شادی ناممکن ہے۔ اسے اندر ہی اندر یہ بات کھائی جا رہی تھی۔ وہ کبھی خود کو غلط کہتا اور کبھی ابریش کو۔ دوسری طرف اس وقت ابریش قبرستان پر گئی تھی، شاید ایک یہی جگہ تھی جہاں اسے سب سے زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔
اسے اس بات کا افسوس تھا کہ حسن کو ایسی لڑکی لگتی ہے جو ٹائم پاس کرتی ہے، ایسی لڑکی جو اپنے لیے کوئی نہ کوئی آپشن کے طور پر رکھتی ہے۔ دوسری طرف حسن کا سگریٹ پی پی کر برا حال ہو رہا تھا۔ یوں نہ کہو کہ قسمت کی بات ہے، میری تنہائی میں کچھ تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ ابریش کھانا کھا لو نا، ماما کے بلانے پر بھی کوئی جواب دیے بنا ابریش روم میں چلی گئی۔ روم میں اپنی چند چیزیں اٹھا کر ابریش گیسٹ روم میں آ گئی۔ وہ آج کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس حالت پر سب سے پریشان تھی، لیکن زینب کو زیادہ ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ ابریش کتنا ہی پریشان ہو کبھی اس سے الگ کمرے میں نہیں سوتی تھی۔ زینب یہ بات جانتی تھی کہ آج بھی اس کی پریشانی کی وجہ ضرور حسن سے جڑی ہوگی۔ آپ ہی گیٹ کھولو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، فی الحال میں بزی ہوں، بعد میں باتیں کریں گے۔ ابریش نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ زینب نے اسے مزید 1 گھنٹہ اکیلا چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کے کمرے کی چابیاں لا کر دروازہ کھولا۔ کیوں آئی ہو ادھر؟ جاؤ یہاں سے، مجھے آج اکیلے ہی سونا ہے۔ ابریش آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ ہی سونا ہے۔ زینب اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ابریش غصے سے بولی۔ جاؤ، میں حسن سے پوچھ لوں گی آخر ہوا کیا ہے، زینب مسکرا کر بولی۔ خبردار تم اس سے میرے متعلق کوئی بات نہیں کرو گی، ورنہ میں تم سے نہیں بولوں گی۔ اچھا آپی، نہیں اس سے بات کروں گی، اس نے میری بہن کو رلایا ہے، بالکل بات نہیں کروں گی۔ زینب پیار سے ابریش کے آنسو صاف کر کے اسے گلے لگانے لگی۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اب کی بار ابریش بھی پیار سے بولی۔ نہیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور اپنے بیڈ پر چل کر سوئیں، اور اپنے روم میں چلیں گی تو ایک گڈ نیوز بھی دوں گی۔ کیسی گڈ نیوز؟ ابریش دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ تو آپ کو کمرے میں چل کر ہی پتہ چلے گا۔ زینب کافی دیر ابریش کی منت سماجت کر کے اسے اپنے کمرے میں لے ہی آئی۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ کل تانیال انکل شام کو واپس آ رہے ہیں اور آ کر ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کریں گے، زینب خوش ہو کر بتانے لگی۔ ابریش بھی اس کی بات پر مسکرائی۔ اسے اس خوشخبری کا زیادہ انتظار تھا، لیکن ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ خوش نہ تھی، کیونکہ اس وقت اس کا دل خوشی منانے کا بالکل نہیں بلکہ رونے کا کر رہا تھا۔ کیا ہوا، انہیں اٹھا لی اس نے کال؟ نصیر صاحب پریشانی سے پوچھنے لگے۔ نہیں، اس کا فون بند ہے۔ ناصرہ بیگم بھی اس وقت بہت پریشان تھیں۔ گھر کے نمبر پر کال کریں، کیا تھا، وہ بھی ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ کل پھر صبح یہاں سے نکلتے ہیں، پھر جا کر آپ کے لاڈلے کو سدھارتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ تو آپ اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں، تبھی تو اتنی لاپرواہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس بار پھر اس کا پکا انتظام کریں گے۔ نصیر صاحب مسکراتے ہوئے لیٹنے لگے۔ حسن کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی ابریش کے ساتھ زیادتی کر کے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ابریش کو کال کر کے معافی مانگ لے، لیکن اسے ابریش کے غصے کا بھی پتہ تھا، اس لیے اس نے نمبر بدل کر زینب کو کال کی۔ اس وقت کون کال کر رہا ہے؟ زینب سوتے ہوئے جاگی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے ابریش کو بالکنی میں کھڑے موبائل استعمال کرتے دیکھا، پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون؟ زینب، پلیز میری پوری بات سننا، پلیز کال نہیں رکھنا۔ حسن، تم نے مجھے اس وقت کال کیوں کی ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میری بہن کو رلاؤ گے اور میں تم سے کوئی بھی بات کروں گی؟ تم نہ مجھے اپنے معاملے سے نکال دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے تمہاری گارنٹی دی تھی کہ تم اسے بہت خوش رکھو گے، اور تم اتنے شکی انسان ہو۔ زینب غصے سے بولی۔ نہیں یار، بس غصے میں بول گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، مجھے کس لیے یاد کیا؟ تم پلیز ایک دفعہ اسے منا لو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کر دیں گی جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ کب تک ٹھنڈا ہوگا ان کا غصہ؟ 2-3 دن، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم سے رشتہ رکھیں گی کہ نہیں، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسے نہیں کہو پلیز، تم ایک دفعہ انہیں راضی کر دو، پھر ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پکا؟ پکا نا؟ ہاں، اچھا کوشش کروں گی۔